اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میمونہ کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج جس واقعے کا ذکر آپ سے کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ سچا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک ایسی کشش رکھتا ہے کہ اس کو بار بار سننے کو دل کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب انگریز نیا انڈیا پر قابض ہوا تھا، اور اس وقت لکھنؤ کا کمشنر ایک انگریز تھا جو کہ بہت سخت مزاج انسان تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اس کی بیوی کی وفات کے بعد وہ کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن کمشنر کی بیٹی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ کمشنر کو یہ جان کر خوشی ہوئی اور سوچا کہ اگر میری بیٹی ہندوستانی زبان سیکھ جائے گی تو پھر اس کو کسی اچھے عہدے پر متعین کر دوں گا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوا کرتی تھی۔ کمشنر نے اپنی بیٹی کو فارسی زبان پڑھانے کے لیے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ پڑھائی کے دوران لڑکی اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہونا چاہیے، تبھی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ کمشنر کی رضامندی کے بعد قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھائی کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تو قاری صاحب وہیں پر اپنی نماز ادا کرتے، یا جب لڑکی اپنا سبق یاد کرنے میں مصروف ہوتی تو قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی قرأت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ سننے والوں کا دل ان کی طرف کھینچا چلا آتا۔ اس لڑکی نے قاری صاحب سے سوال کیا، قاری صاحب آپ ٹیوشن کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ تو قاری صاحب نے بتایا کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے جس کی تلاوت کرتا ہوں، اور نماز ہماری عبادت کا ایک اہم ستون ہے جو ادا کرتا ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو لڑکی نے کہا، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو میرا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو سنتی جاؤں، بس سنتی جاؤں۔ ایک دن لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے قاری صاحب سے کہا، جو آپ پڑھتے ہیں کیا آپ مجھے بھی یہ سب پڑھائیں گے؟ تو قاری صاحب گھبرا گئے اور کہا، اگر کمشنر صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کروا دیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کا مذہب خراب کیا ہے اور اس کو ورگلا کر مسلمان بنانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں فارسی بھی تو آپ سے ہی پڑھتی ہوں، جب فارسی پڑھنے میں عیب نہیں تو عربی میں کیا برائی ہے؟ قاری صاحب نے کہا، عربی پڑھنا اور بات، مگر قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھانا بالکل الگ معاملہ ہے۔ مگر لڑکی بضد رہی اور کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لڑکی کی ضد کے آگے مجبور ہو کر قاری صاحب نے عربی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے جذبے اور شوق نے اس لڑکی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے قاری صاحب سے کہا کہ مجھے آپ اپنے دین میں داخل کر لیجئے، مگر قاری صاحب نے ایسا کرنے پر ہرگز رضامندی ظاہر نہ کی۔ ان کے انکار پر لڑکی نے کہا، اگر آپ نے مجھے کلمہ نہ پڑھایا تو میں جامعہ مسجد جا کر ان سے کہوں گی کہ قاری محمد بخش سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ قاری صاحب نے جب یہ سنا تو گھبرا گئے کہ اس طرح تو میرا خاندان ختم ہو جائے گا، مسلمانوں میں جنگ و قتل و غارت شروع ہو جائے گا۔ مجبوراً قاری صاحب کو کلمہ پڑھانا پڑا اور اس لڑکی کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا پڑا۔ قاری صاحب نے سوچا، اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ لڑکی کچھ بھی قدم اٹھا سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا۔ لہٰذا قاری صاحب نے اس شرط پر کلمہ پڑھایا کہ یہ بات صرف تم تک ہی رہے گی۔ لڑکی نے عہد کر لیا کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ رہے گی، اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ اگلے دن قاری صاحب نے اس لڑکی سے کہا، پہلے فارسی کا سبق پڑھتے ہیں پھر کلمہ پڑھ لینا، مگر لڑکی نے پہلے کلمہ پڑھنے پر اصرار کیا تو قاری صاحب نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد خوشی اس لڑکی کے پورے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی۔ قاری صاحب نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ لڑکی روزانہ اپنے سبق کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات بھی حاصل کرنے لگی، روزانہ اسلام سے متعلق نئے سوالات کرتی، جس سے اس کی دین اسلام میں دلچسپی ظاہر ہوتی تھی۔ اس طرح اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی، پھر اس نے پابندی سے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ اس دوران وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس لڑکی نے قاری صاحب سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ان کی زندگی کے متعلق کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیجیے گا۔ خوش قسمتی سے قاری صاحب کو انگریزی زبان میں ہی ایک بہت عمدہ کتاب مل گئی، وہ اس لڑکی کو لا کر دی۔ اس لڑکی نے بہت ذوق و شوق سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔
اس کتاب کے پڑھنے سے اس لڑکی میں بہت نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ اس نے خود کو آقا اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتی الامکان عادات میں ڈھال لیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق زندگی، اطوار اور حسن و سلوک سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک عجیب رقت طاری ہو جاتی اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کریت کریت کر پوچھتی۔ اس کے فارسی پر عبور حاصل کرنے کے بعد قاری صاحب نے اجازت چاہی کہ اب اس کو مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، مگر اس نے کہا ابھی میرے اندر مذہبی پختگی نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اسی دوران کچھ دنوں بعد وہ لڑکی بیمار ہو گئی۔ بیماری میں ہلکا سا بخار ہوا، بہترین علاج کے باوجود اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت روز بروز خراب ہو رہی تھی۔ قاری صاحب ایک دن اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے کہا قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب کوئی تسلی کام نہیں آئے گی۔ اس نے قاری صاحب سے کہا کہ مجھ سے ایک اور وعدہ کریں اور میری بات غور سے سنیں، میں جب مر جاؤں تو میرا باپ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنائے گا، مگر آپ نے مجھے یعنی میری میت کو نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ میں ایک مسلمان ہو کر غیر مسلمز کے ساتھ دفن ہوں۔ یہ سن کر قاری صاحب پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک اور پیچیدہ کام تھا، مگر بے تحاشا منتوں کے بعد قاری صاحب کو وعدہ کرنا پڑا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کی خبر پر ہر مذہب کے لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو انگریزوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ قاری صاحب بھی استاد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور ساتھ ہی اس کی قبر کی اچھی طرح سے شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کسی قسم کی غلطی کا خدشہ نہ رہے۔ اس معاملے کے لیے قاری صاحب کو اور ساتھیوں کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ وہ اکیلے اس کام کو کرنے سے قاصر تھے۔ بہت سوچ وچار کے بعد قاری صاحب کو اپنا ایک دوست مراد یاد آیا۔ اس کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی ڈر گیا کہ ایک کمشنر کی بیٹی اور جوان لڑکی کی لاش کو قبر سے نکالنا خطرے سے خالی نہیں، پکڑے گئے تو لوگ کیا کہیں گے، بہتر ہے اس خیال کو دل سے نکال دو۔ قبر سے کیا ہوتا ہے، روح تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں ہی رکھا ہوگا۔ قاری صاحب کے اصرار پر ناراضگی کی وجہ سے وہ دوست مان تو گیا، مگر پھر بھی 2 لوگوں سے زیادہ اور لوگوں کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ میت کو دوسری قبر تک منتقل کرنے کے لیے 4 کندھوں کی ضرورت تھی۔ سوچنے کے بعد مراد نے اپنے شاگرد سلطان سے کہا، جو کہ اپنے استاد کی کوئی بات رد نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے استاد سے قرآن پاک حفظ کر رہا تھا اور وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بھی ان کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ اس کے لیے ایک اور غریب آدمی نے بغیر کسی معاوضہ کے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا کہ وہ نیک عورت جو کہ مسلمان ہو چکی تھی، اس کا غیر مسلم کے قبرستان میں کیا کام۔ اس معاملے میں زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں قبر کو پہلے ہی تیار کر لیا گیا اور رات کو وہ 4 عیسائیوں کے قبرستان میں جا پہنچے۔ لڑکی کی قبر کی کھدائی شروع کی۔ جب قبر کھود کر لڑکی کے تابوت کا پلڑا ہٹایا تو مزدور کی چیخ نکل گئی۔ جب غور سے دیکھا تو وہاں پر لڑکی کی بجائے ایک آدمی موجود تھا۔ جب قاری صاحب پر غصہ ہوئے کہ تم نے غلط قبر کھدوا دی، قاری نے کہا نہیں، قبر یہی ہے۔ جب قبر کی تختی پر نام دیکھا تو اسی لڑکی کا نام لکھا تھا، مگر میت اس لڑکی کی نہیں تھی۔ مراد نے جھک کر اس میت کو غور سے دیکھا تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا کہ یہ میت تو 12 بنکی کے نواب یامین کی لاش ہے۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کے قبرستان میں ہندوستانی کی لاش، اور کیوں؟ ان سب نے اس بات کی تصدیق کے لیے 12 بنکی جانے کا فیصلہ کیا۔ کیا واقعی نواب یامین کا انتقال ہو چکا ہے؟ وہاں پہنچ کر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور کل ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم نے نواب صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ ہم قبر کی شناخت کر سکیں۔ ایک آدمی کی رہنمائی میں فاتحہ خوانی کی اور فیصلہ کیا کہ اتنی دور آ کر صرف یہ جاننا کہ نواب صاحب فوت ہو گئے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اس کی قبر میں کون ہے۔ لہٰذا رات کو 1 بجے کے بعد نواب کی قبر پر پہنچ کر قبر کشائی کی گئی تو وہاں پر بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نواب یامین کی قبر میں ایک فاطمہ کی میت نہیں بلکہ کسی 20-22 سالہ نوجوان کی میت تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، داڑھی کی وضاحت سے وہ کوئی عربی لگتا تھا۔ انہوں نے جلدی سے قبر پر مٹی ڈالی اور واپس آ گئے۔
मगर परेशानी के बादल और गहरे हो चुके थे कि फातिमा की कब्र में ना तो यामीन की लाश और नवाब की कब्र में किसी और नौजवान की लाश, तो फातिमा की मैयत कहाँ है। इसी परेशानी में कारी साहब रात को सो गए कि अचानक कारी साहब को ख्वाब में फातिमा मुस्कुराती हुई नजर आई। कारी साहब ने फातिमा को देखते ही सवाल किया कि ये क्या माजरा है तुम्हारे साथ कि ये अहद की वजह से हम परेशान हैं, कि तुम कहाँ हो। फातिमा ने कहा, कारी साहब मुझे आपकी परेशानी का पता है, मैं आपकी परेशानी ख़त्म करने आई हूँ। जब लोग मुझे अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान दफन कर कर वापस गए तो वहाँ 4 लोग नमूदार हुए। उन्होंने मुझे किसी काट पर डाला और मुझे लेकर चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। फिर उन्होंने मेरी खाट एक जगह पर लाकर रख दी। वहाँ पर कुछ बुर्गजीदा नूरानी चेहरों वाले लोग मौजूद थे जो एक दायरे में बैठे थे। उनके चेहरों से एक अजीब नूरानी रोशनी फूट रही थी। उनमें से एक ने पूछा कि इसको यहाँ क्यों लाया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने इसे देखना चाहा था क्योंकि उसको मुझे देखने की बहुत तमन्ना थी। इसी तमन्ना को रोग बनाकर इसने अपने जी को लगा लिया था। फातिमा कहने लगी, मुझे इनकी बातों से अंदाजा हो गया था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं अपनी मंजिल पा चुकी हूँ। कारी साहब ने पूछा कि ये क्या मामला है कि कब्र में बाराबंकी के नवाब की कब्र में नौजवान की लाश का क्या माजरा है। फातिमा मुस्कुराई और कहा, कारी साहब अल्लाह ताला का शुक्र खोरे को शुक्र देता है। उस रात 3 को उनकी कब्रों से निकालकर दूसरों की कब्रों में मुंतकिल किया गया। मेरे ताबूत में नवाब यामीन नजर आया। वो था तो मुसलमान, मगर उसका रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब अंग्रेजों जैसा था। इसलिए उसकी मौत के बाद अंग्रेजों के साथ उसको जगह मिली। जो नौजवान नवाब की कब्र में मिला उसकी वो मरा तो मदीना मनवरा में था। उसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी। उसकी तमन्ना हिंदुस्तान आने, हिंदुस्तान को देखने और नवाबों की तरह रहने की ख्वाहिश थी। लिहाजा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नवाब की कब्र में उसकी लाश मिली। अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि उस जन्नतुल बकी की खाली होने वाली लहद में किसको जगह मिली होगी। ये सब उसके अलावा कौन कर सकता है जो दिलों के भेद जानता है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, जिसके कब्जे में सबकी जान है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ये बताना मकसूद था कि हम मुसलमान होकर अपने दीन से, अपने मज़हब से दूर हो गए हैं, मगर जो इस हक़ को समझ गया वो इस जहां और उस जहां दोनों को पा गया। मेरी इस वीडियो को देखने तक का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे दीन की तरफ राग़िब हो सकें। अपनी दुआओं में अपनी इस बहन को ज़रूर याद रखिएगा। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक सबका हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान।